بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا خطبہ تھا وہ خطبہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ کیا کریں، یہ بندے ہماری عبادت کریں، ہم کو رب مانیں۔ اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اتنے ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یعنی ایک اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی، جتنی بھی زمین اور آسمان کے درمیان مخلوق ہیں اس ایک مخلوق کے تابع کر دی ساری مخلوقوں کو۔ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان جیسی مخلوق بنائی جو تمام مخلوقوں میں خود اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے زیادہ بہترین مخلوق ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو اتنا اچھا بنایا، لیکن کس لیے بنایا؟ یا ہم کب اچھی مخلوق ہیں؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ایک مانیں، رب کو پہچانیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے یا اور کوئی ہے، یا ہمارا نفس ہے رب، جو نفس کہہ رہے ہیں ہم اس کے پیچھے اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، یا اللہ کا جو فرمان ہے، نبی کا جو احکام ہے اس کی فرما برداری کریں۔ اپنے نفس کے غلام بنیں یا نبی کی طریقت یا اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے، نبی کی طریقتوں کو اپنائیں گے، نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، تب پھر کیا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ساری مخلوقوں میں سب سے بہترین انسان ہے، پھر ہم سے کوئی اچھا انسان نہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اور تم سے جو پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا وہ بھی ہم ہی نے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے اتنا دماغ دار انسان بنا دیا، ایک ایسی مخلوق بنا دی۔ اب اس مخلوق کا کام کیا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہم اس کو پہچانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت پہچاننے کے لیے ہمارے جسموں میں کئی چیزیں بنا دی، جس میں یا پوری دنیا میں کیسی چیزیں بنا دی۔ اگر ہم ان میں غور کریں، فکر کریں تو ہم رب کو پہچان سکتے ہیں۔ رب کو پہچاننے کے ہمارے دل میں یہی احساس ہوگا، یقیناً یہ ساری چیزیں رب نے ہی بنائی ہیں، اللہ ہی نے بنائی ہے۔ یہ چاند کو دیکھو، یہ سورج کو دیکھو، یہ ستاروں کو دیکھو، یہ زمین کو دیکھو، یہ آسمان کو دیکھو، یہ اس میں مخلوق کو دیکھو، پھر اس کے نیچوں کی زمینوں کو دیکھو، پھر اس کے اوپر کے آسمان کو دیکھو۔ کیسے عجیب انداز سے بنایا، کیسے نرالے طریقے سے بنایا ہے۔ بادلوں کو بنایا، بادلوں سے پانی برسایا، پانی برسانے سے زمین سے غلہ اگایا، غلہ اگانے سے پھر ہم لوگوں کا کیا ہوا؟ پیٹ بھرا۔ یہ کوئی انسان نہیں کر رہا میرے بھائی، کوئی انسان نہیں کر رہا۔ اتنا بڑا پیڑ اگا دیا، اس میں پھل نکال دیے تاکہ ہمارے بندے کیا کھائیں؟ اس سے رزق لیں، نعمتیں حاصل کریں۔ یہ اللہ نے اتنی ساری چیزیں، گائے بھینس، ان کا سارا دودھ، انہیں کھا پی کے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا، تاکہ وہ ہم رب کو پہچانیں، ہماری عبادت کریں۔ اتنی ساری نعمتیں دے دی اللہ نے، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس رب کو نہیں پہچان رہے، یا اس رب کی ہم اطاعت ہی نہیں کر رہے، اس کی فرما برداری کر ہی نہیں رہے، اس کی عبادت کر ہی نہیں رہے۔ اس کے اپوزٹ میں دوسرے لوگوں کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ کوئی مزاروں پہ جا رہا، کوئی کہیں کچھ کر رہا، سجدہ کر رہا، نہ جانے کیا کام، الٹے سیدھے شرک کام کر رہا، جو اللہ کی جگہ ان کو دے رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ بہترین گندے لوگ ہیں، بدترین گندے لوگ ہیں یہ، جس نے آپ کو پیدا کیا، ایک انسان بنایا، آپ اس کو نہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ جس کو خود اللہ نے بنایا، آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کروا رہے ہیں، اس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی اہم افسوس کی بات ہے
آج اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا، ہر کوئی کرا جا رہا بلا روک بلا جھجک بلا ٹوک کرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا وہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو بتاؤ کہ ہم لوگ کتنی عبادتیں کر رہے ہیں؟ 5 ٹائم ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اس میں سے ایک بھی ٹائم نماز نہیں ہو رہی ہم سے خود نہیں ہو رہی، ہم دوسروں سے کیا کہیں، ہم سے خود نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، خود نہیں ہم سے نماز ہو رہی۔ لیکن کیا ہم ان باتوں پر ذرا غور نہیں کر سکتے؟ ان باتوں پر ذرا سا تھوڑا سا فکر نہیں کر سکتے خالی بیٹھ کے؟ یقیناً کریں گے، یقیناً کریں گے۔ میرے بھائی جمعے کی نماز بس خالی پڑھنے آ رہے ہیں، باقی اس کے بعد یہ دنیا کہاں چلی جا رہی، ساری پبلک کہاں چلی جا رہی، رمضان میں آ رہا ہے اس کے بعد پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں لوگ جا رہے ہیں، زمین کھا جا رہی ہے، آسمان نکل جا رہے، کہاں چلے جا رہے ہیں، مگر کوئی نہیں دکھ رہا مسجد میں، کوئی نماز ایک ٹائم کی پڑھنے ہی نہیں آتا۔ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ نماز تو ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کیا ہے روز کیا ہے، کھانے کی ضرورتیں ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہوا کھاتے ہیں، ایسی نماز ہے۔ کتنے فائدے ہیں اس کے فائدے بھی ہم آپ لوگوں کو ایک دن گنائیں گے، لیکن ہم یہ نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کا رکن ہے، ایک اہم رکن ہے، اس کو آپ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فجر کا ٹائم کتنا بہترین، آپ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، کوئی سی نماز نہیں، اور کتنی آسان ہے نماز۔ ایک تو پہلی بات تو ہماری نماز پہلے جیسی نماز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ کم سے کم اب اتنا تو یار خیال کرو کہ ہم جیسے بھی ہیں، گرے پڑے ہیں، مرے کٹے ہیں، لیکن پڑھ لیں، جس طریقے کا ہے پڑھ لیں، اللہ کے احکام نہ چھوڑیں۔ اس کا جو قانون ہمارے اوپر ہے اس قانون کو ہم ادا کریں، اپنے ذمے سے ادا کریں اس قانون کو۔ اس نے جو احکام ہمارے اوپر لاگو کر دیے تو کر دیے، اب اس کو پورا کرنا ہے تو کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ کتنی آسان نماز ہے، بتاؤ ایک مزدور کتنی محنت کرتا ہے، دھوپ میں گٹیاں بھی اٹھاتا، مورم بھی بھرتا، سیمنٹ کی بوریوں کو دھوپ میں 3 مالے کے اوپر چڑھاتا، لیکن پنکھے کے نیچے 10 منٹ وہ اپنے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اللہ کو نہیں دے سکتا 10 منٹ پنکھے کے نیچے۔ کتنی افسوس کی بات ہے یار۔ اذان ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے بازار نہیں بند کرتے، دکانیں نہیں بند کرتے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن کہیں اگر ایک زلزلہ آ جائے یا ہمیں ذرا سا الرٹ کر دیا جائے یا ذرا سا کہیں بندوق کی گولی چل جائے اور اس کی آواز ہمارے کان میں آ جائے تو فوراً پوری کی پوری مارکیٹ خالی ہو جاتی ہے، بند کر دیتے ہیں لوگ اپنی دکانوں کو۔ کیا ہے؟ موت کا ڈر ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا نہیں ڈر ہے۔ ذرا سوچو، موت کسی انسان کے بس میں تھوڑی نہ، یہ اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے بس میں۔ میرے بھائی زندگی تھوڑی سی ملی ہے، اس زندگی کو یار اپنے اچھے سے لگا لو، اچھے کاموں میں بنا لو، اچھے کاموں میں لگا لو، اچھی زندگی کاٹ کے جاؤ، نبی کا طریقہ اختیار کر کے جاؤ، اللہ کے احکاموں کو کرتے ہوئے چلے جاؤ، زندگی کیا بہترین زندگی گزرے گی، کیا سکون والی زندگی گزرے گی۔ لیکن ہم وہی زندگی کاٹ رہے ہیں جو گوروں نے کاٹی، جو انگریزوں نے کاٹی، جو عیسائی کاٹ رہے ہیں، جو آج کے ہندو لوگ کاٹ رہے ہیں، اس زندگی کو ہم بھی کاٹنا چاہ رہے ہیں، اسی کو کاٹتے ہوئے، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اپنے کلچر کو ڈھال رہے ہیں، اسی کلچر میں ڈھال رہے ہیں، ویسے ہی زندگی کاٹتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یار، ذرا سا افسوس تک نہیں کر رہا آپ لوگ، ذرا سا افسوس تک نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی یہ ساری عبادتیں پوری کرو ٹائم پہ ٹائم، اللہ نے جو کہہ دیا ہے اس کو پورا کرو، ہر حال میں اس کو پورا کرو، اس میں کوئی پھر لاجک نہیں چلے گی آپ کی۔ اللہ نے جو احکام بتا دیا اس احکام کو آپ پورا کرو، کوئی لاجک نہیں چلے گی، نہ ہی آپ کی کوئی دلیل چلے گی اس میں۔ اس لیے میرے بھائی دیکھیں آج مسلمانوں کے حالات بہت سے بدتر ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنا جو طریقہ ہے، اللہ کے جو احکام ہیں ہم سے وہ کتنے ٹوٹ رہے ہیں، اور آج کے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، کل کے وہ مسلمان تھے،
ذرا اپنے دل سے یہ بات پوچھو کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کے لیے زمین کیوں تنگ کر دی گئی، اس کے لیے آج اتنا کیوں پریشان کرا جا رہا ہے ان مسلمانوں کو آج کے دور میں۔ اور کل کے وہ مسلمان تھے، کل کے وہ ہمارے بزرگ تھے، کل کے وہ ہمارے اسلاف تھے جو سمندر بھی گواہی دیا کرتے تھے، پیڑ پودے بھی گواہی دیا کرتے تھے۔ کل کے ہمارے وہ اسلاف تھے جو کود گئے سمندر میں، پورے کے پورے دریا کو چیر کے پھاڑ کے رکھ دیا۔ کل کے وہ ہمارے اسلاف تھے، بیت المقدس ان کے ہاتھ میں تھا۔ آج کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے انگریزوں کا کلچر کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف تھے وہ کون تھے؟ وہ کل کے مسلمان تھے، لیکن ہم میرے بھائی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں، اگر کہلوائیں تو پھر بھائی میرے نبی کی طریقے والی، اللہ کے احکاموں کو پورا کرنے والی زندگی کاٹیں، تب اپنے آپ کو مسلمان کہلواؤ، ورنہ مت کہلواؤ۔ کسی ہندو کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان مت کہلواؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، جب تمہارا کوئی کلچر نہیں ہے اسلامی، تب پھر کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ؟ میرا بھائی ذرا سوچو، آج مسلمان ہر جگہ پریشانی کی، ذلت کی زندگی جی رہا ہے، عزت کی زندگی کہیں ہاتھ میں دور تک نہیں دکھائی دے رہی ہے، اور آگے کچھ بھی نہیں پتا۔ کب تک ہم یہ ذلت کی زندگی جیتے رہیں گے؟ کب تک اس ذلت کی زندگی سے کب ہم اپنے آپ کو نکالیں گے میرے بھائی؟ کب نکالیں گے؟ جتنی عیاشی دیکھو کر لی، اب چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو۔ عیش مستی جتنی ہو گئی وہ چھوڑ دو، بھول جاؤ ان ساری چیزوں کو۔ اب لوٹ آؤ، اب پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف۔ حالات بد سے بدتر ہیں ہمارے لیے، کوئی ہمارا آج سہارا نہیں بن رہا ہے میرے بھائی، اور ہم اتنے گر گئے ہیں، ہم اتنے بیکار ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلا سکتے۔ اب اس وقت بتاؤ پھر اللہ کی کیسی مدد آئے گی جب ہم اپنے آپ کو یا اللہ کے احکام کو ہی نہیں پورا کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کو ہی نہیں پورا کر رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی ہمارے ساتھ؟ ہم دعا کرنا ہے، لاکھ دعا کرنا ہے، لیکن کوئی دعا میں ہماری اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائی سوچو ذرا، کل وہ کیسی قوم تھی، آج یہ مسلمان کیسی قوم بن گئی۔ کل وہ انسان تھے، آج ہم بندر بن گئے۔ آج ہم بندر بن گئے نا، جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پیٹے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، اس بات کو ذرا توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی 5-10 منٹ ملتے ہیں، یہ اللہ کو دیں، یہ اللہ کو دیں 5-10 منٹ۔ ہمارا چاہے دل لگ رہا ہو یا نہیں لگ رہا، لیکن اللہ نے جو احکام بتا دیے، قانون بتا دیے، ان قانون کو پورا کرنا ہے، ہمارے ذمہ ان کو پورا کرنا ہے۔ اور جو بری چیزیں ہیں معاشرے میں، ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے کسی طریقے سے۔ پھر دیکھو ہماری زندگی کتنی بہترین گزرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔